منسٹر عمیر صاحب، ایک واقعہ تھا، یہ 9-10 مئی سے پہلے شاہ محمود قریشی کو لاہور میں عمران خان سے ملنے بھیجا گیا تھا، اور وہ اس میں کئی مقتدر حلقوں کا پیغام شامل تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کو لیڈ کر لیں تو بہت سارے مسائل کا حل نکل جائے گا، مصالحت کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ۔ عمران خان نے اس کو رد کر دیا تھا، شاہ محمود وہاں سے ناکام لوٹے تھے۔ آپ پورے واقعے سے باعلم ہوں گے، تو ابھی کیا فرق پڑے گا؟ ابھی مجھے تو نہیں لگتا وہی جواب ابھی بھی ہوگا جو پہلے تھا۔ دیکھیں، اس سوال سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب شاید وہی ایکسرسائز دوبارہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب اس وقت ڈفرینٹ طرح سے اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہیں۔ دیکھیں فرینکلی، جو شاہ صاحب کا میں نے اسیس کیا ہے، جو ان کے منہ سے سنا، شاہ صاحب ہر کوشش کریں گے، جیسا مولوی صاحب نے بات کیا، وہ نہیں، ان کا ایک ڈفرینٹ طرح کا ٹیمپرامنٹ ہے، وہ اگریسو پولیٹکس نہیں، وہ بالکل کوشش نہیں، وہ خان صاحب سے ڈسکس ضرور کریں گے۔ ان کی پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ عمران خان سے ملاقات ہو، جو ان کے مائنڈ میں ہے، چیزیں ہیں جس طرح سے ان کے لیٹر سے ان کی اوپینین آتی رہی، وہ بالکل ڈسکس کریں گے۔ مگر اگر انہیں خاطر خواہ خان صاحب کی طرف سے پازیٹیو نوٹ نہیں ملتا تو وہ ایک قدم بھی اس سے ڈفرنٹ نہیں اٹھائیں گے، وہ خاموش ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ آپ سوچتے ہیں کہ عمران خان کا جواب وہ زمان پارک والی جو شاہ محمود اور عمران خان کی میٹنگ تھی اس سے مختلف ہوگا؟ وہ کبھی بھی مختلف نہیں ہوگا، اور میرے خیال سے شاید عمران خان صاحب نے ان دنوں میں کوئی میسج شاہ صاحب کو آلریڈی بھیجا ہوا ہو۔ ویسے میرا آپ کے لیڈر عمران خان کے بھی مسئلہ ہے کہ ہر چیز کا حل ڈی چوک میں احتجاج سے نہیں ملتا۔ سیاستدانوں کو بہت سارے مسائل کا حل بات چیت سے نکالنا چاہیے، عمران خان کو بھی نکالنا چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیاست میں رستے بات چیت ہی سے نکلتے ہیں، مگر دیکھیں ہم ایک پروٹیسٹ کو کیوں تشدد سے ایکویٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک آپ نے اپنی ریزنیبل وائس تو لوگوں تک پہنچانی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ڈی چوک آ جائیں گے یا کہیں چلے جائیں گے؟ دیکھیں، عوام کو تو رجوع کرنا ہے نا، ہم پولیٹیکل جماعت ہیں، ہم کس کے ووٹوں سے آئے ہیں؟ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں۔ ہم نے عوام کو باور نہیں کرانا کہ ملک کے کیا مسائل ہیں، ملک کے کیا ایشوز ہیں، کس قسم کے ہمیں جو ہے نا پریشانیوں میں اس وقت دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اس وقت عوام کا تو کوئی نہیں سوچ رہا، جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ سارے کیا اس وقت کوئی سیلاب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں؟ کیا فوڈ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی جو پاورٹی ہے، جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں؟ نہیں کیے جا رہے۔ یہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے جو کانسٹنٹلی ایوالو کر رہا ہے۔ کبھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ بھئی بلوچستان ہمیں دے دیا جائے، کبھی اور عہدوں کی، یہ وہ تقسیم کی بات ہو رہی ہے۔ نہ اس میں عوام کا انٹرسٹ ہے، نہ اس ملک کا انٹرسٹ ہے۔ اگر ملک کے انٹرسٹ میں آنا ہے تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سب کو کنسنسس کی ٹیبل پہ بیٹھنا، مگر وہ تب بیٹھیں گے جب برابری کی سطح ہوگی۔ دیکھیں، ابھی جو صورتحال 8 فروری کے الیکشن کی بعد برآتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے گرایا ہوا ہے، پی ٹی آئی کو نیچے لگایا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے تم جو ہے نا ہم سے بات کرو، ٹیبل پہ برابری کی صورت میں بیٹھ۔ ڈاکٹر طارق صاحب، آپ کو 27ویں ترمیم کرنی ہے تو اس میں بھی پولیٹیکل فورسز سے بات کرنی پڑتی ہے۔ عمران خان جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی ان سے انگیجمنٹ تھی، وہ ہمیں پتہ ہے، مولانا فضل الرحمان اور یہ پی ٹی آئی کی ٹیم کیسے آتی اور جاتی تھی۔ تو 27ویں آئینی ترمیم میں یا تو آپ ان کو کمپلیٹلی سٹیم رول کر دیں گے اس سے پہلے، تو اگر انگیج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پراپر پہلے فورم ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ ملک صاحب، ہمارا کوئی بالکل ایسا ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ان کے اپنے جو خیالات ہیں یا ان کے جو سیاسی افکار ہیں وہ ان کی تباہی کا سبب بننے کے لیے کافی ہیں۔ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، بیرسٹر صاحب سے جو آپ مکالمہ کر رہے تھے، دیکھیں، اب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی ہے وہ سینٹی کی بات ہے، عقل کی بات ہے، سیاسی بات ہے۔ ان کی جماعت میں جو عقل اور سیاست کی بات کرتا ہے اسے گالیاں پڑتی ہیں، اسے شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے خلاف ان کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ایک مغلظات کا پورا جو ہے وہ ایک قطع اور غزل لکھتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ۔ گزارش یہ ہے کہ سیاسی لوگ جب بیٹھتے ہیں ہر پارٹی کے اندر، ابھی سی کی میٹنگز ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کی، ہماری CWC کی میٹنگز ہیں، ایگزیکٹو کمیٹی ہے، وہی اس میں ہر طرح کی رائے ہوتی ہے، ہر طرح کی سچویشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے سیاست میں صرف نفرت، انتشار اور تشدد کو فروغ دیا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بائیفرکیشن، پولیٹیکل بائیفرکیشن۔ ہمارے نوجوان، پاکستان کے نوجوان میں سیاسی اختلافات کے نام کے اوپر وہ زہر اور بارود بھر دیا گیا ہے جو اس وقت ہمارے پورے سسٹم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ہم سیاست میں ایک دوسری جماعت میں ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ پوچھیں سیاسی رواداری رکھتے ہیں، غمی خوشی رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست سے ساری باتیں ختم کر دی ہیں، اور اب عمران خان نے جو یہ بھی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی بھی بات میں اس میں شامل کر دیتا ہوں ایک جملے میں،
فروغ دے رہے ہیں کہ آپ سیاست کا واحد حل جو ہے وہ تشدد اور انتشار ہے. جو بھی بات کی بریسٹر صاحب نے, بالکل آپ کا رائٹ ہے, آپ احتجاج کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو عوام تک پہنچائیں, موقف دیں. دھرنے ڈی چوک پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت نہیں ہوئے تھے, بالکل ہوئے تھے, لیکن وہ پرتشدد مظاہرے نہیں تھے, وہ مسلح بردار جتھے یہاں پہ نہیں آئے تھے. انہوں نے پولیٹیکل بات کی, مجھے یاد ہے ان سے جن لوگوں نے ڈالا کیا, اس میں قمر زمان کارا صاحب اس میں فیڈرل منسٹر تھے, ہمارے بھائی بھی اس میں, انہوں نے ریزالو کیا بات چیت سے. لیکن وہ پولیٹیکل لوگوں کا وایا میڈیا ہے, بات چیت, مذاکرات, ایک دوسرے کو برداشت کرنا. لیکن آپ نے جو سیاست میں عمران خان صاحب اور ابھی بھی جو پیغام جس انداز سے بھی وہ دے سکتے ہیں, آپ ان کی ٹویٹر پہ دیکھیں, یعنی ٹویٹر پہ ان کی وہ ٹویٹس ہوتی ہیں کہ یہ بتا نہیں سکتے کہ ان کو ہینڈل کون کر رہا ہے. پوچھے ان سے آئیں بائیں شائیں, بھائی اس کو کون ہینڈل کر رہا ہے, کون ٹویٹس کر رہا ہے, یہ جواب نہیں دے سکتے. سیاست کے خلاف ہیں, اسٹیٹ کے خلاف ہیں, ریاستی اداروں کے خلاف ہیں. یہ سیاست ہے. اس سیاست میں ملک میں کیا ٹارگیٹس اور کیا نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف کہنا خیر زیادتی والی بات ہے. قائد صاحب لیکن 27 آئینی ترمیم کرنی ہے اور آپ بڑے بڑے سٹیپس لے رہے ہیں کہ ججوں کو چھیڑنا ہے, NFC وارڈ کو چھیڑنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. آپ کو انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکل فورسز کو. ندیم صاحب, میں نے پھر یہی گزارش کروں گا کہ ابھی تک تو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہوگی. 4 نکات بلاول نے لکھ کے دیے ہیں. نکات آ گئے نا, نکات کے اندر اچھائی بھی ہو سکتی ہے, گورنمنٹ کا ارادہ غلط بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو بڑی اچھی باتیں کریں, اگر اس سے کوئی گڈ نکل سکتا ہے یا نکلنا ہے تو ابھی اس کے بارے میں کچھ فائنل رائے دینا ممکن نہیں ہے. سر کلیئرٹی نکات میں ہے, نکات میں کنفیوژن نہیں ہے. مطلب NFC یہ ریویو کر رہے ہیں تو صوبوں کو اور پیسے دینے کے لیے نہیں کر رہے, صوبوں کا حصہ کم کرنے کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں. میری گزارش یہی ہے کہ وہ جب تک تجویز سامنے نہ آ جائے اس کی کیا شکل ہوگی. یعنی فرض کرو آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کہی کہ اگر وسائل مرکز کے پاس نہیں ہے تو کوئی اور بھی تو فورم ایسا نکالا جا سکتا ہے, کوئی اور طریقہ کار ایسا وضع ہو سکتا ہے جو سب کی مشاورت سے ہو. میں کسی بات کے بارے میں کوئی حتمی رائے بھی دے اس لیے نہیں پا رہا. سب کی مشاورت میں کیا PTI شامل ہے؟ سر میں اسی پہ آنے لگا کہ میری جماعت کی حد الامکان یہ کوشش, میری کوئی لیڈرشپ سے بات نہیں ہوئی, لیکن میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم میں بھی ہم نے کوشش کی تو اٹ واز پیپلز پارٹی, جس نے مولانا فضل الرحمان کو بھی اور PTI کو بھی سب کو شامل کیا, اور PTI کی ساری باتیں جو چاہتے تھے وہ تسلیم کر لی گئیں. اور آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے جو بیرسٹر گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے ہماری ساری باتیں منوا دی ہے, لیکن ایون دین ہم ووٹ نہیں کر رہے, ہمیں مجبوری, ہمیں حکم بھی ملا ہے. تو بھئی اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہ ایک آئینی بینچ والا ایشو تھا نا, کنٹروورشل, اب تو پوری آئینی عدالت نہیں. میں ایک اور گزارش کرتا ہوں جی, یہ جو ابھی میرے بھائی نے بھی کہا کہ کو نوازا جا رہا ہے, میں باقی چیزوں کے بارے میں تو اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پہ بات کر دوں گا, لیکن جوڈیشری کو نوازے جانے کا تعلق اگر تو آئینی عدالت سے ہے تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدالتی پروسیس ہے یا اس کے جو اندر جو امینڈمنٹس ہیں یہ بڑے نقصان دہ ہیں اور عدالتوں کے اختیارات سلب کرنے کے ہیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی حد تک تو میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ آئینی عدالت کا مطالبہ یا آئینی عدالت کا خواب محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے دیکھا تھا. یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے. آج کے دور میں, اس دور کے اندر عدالت کا, حکومت کا, باقی جو اپوزیشن کا, میڈیا کا اس وقت جو تناظر ہے ہمارا بنا ہوا, یہ آج ایک مختلف ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جب یہ خواب دیکھا تھا یا یہ اس کے بارے میں انہوں نے اپنے منشور میں لکھا تھا تو اس وقت تصور یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو سپیڈی اور بہتر جسٹس مل سکے. اور یہ جو آئینی عدالت ہے یہ آئینی بینچ نہیں, آئینی عدالت اپنا کام کرے اور سپریم کورٹ اپنا کام کرے تاکہ جو نارمل روٹین کے کیسز ہیں وہ لوگوں کے پینڈنگ نہ ہو, وہ دادے کا کیس پوتا جو ہے وہ نہ آ کے بھگتتا رہے. تو بالکل ہم اس بات کے حق میں تھے. 26ویں ترمیم میں بھی ہم نے کوشش کی تھی, اس وقت جس پہ اتفاق ہوا وہ آئینی بینچ ہے. پیپلز پارٹی کسی کے خلاف یا کسی کی بہتری کے لیے نہیں. یہ بی بی شہید نے اس وقت, جب میں نے پھر کہوں گا جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا یا ان کا خیال آیا تھا تو اس وقت بالکل پاکستان کے جوڈیشل پروسیس کو امپروو کرنے کا تھا. محمود مولوی صاحب, جو اس وقت آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں, کیا آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آپ کے ہم خیال کون کون ہوں گے PTI کی قیادت سے؟ مین جو لیڈرشپ تھی PTI کی, یا جو پارلیمان کے اندر موجود ہے یا پارلیمان کے باہر بھی ہے لیکن بڑے چہرے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, کون کون ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہوں گے؟ ایک کا نام فواد چودھری ہے جو ہم جانتے ہیں, ایک عمران اسماعیل ہیں جو ہم جانتے ہیں, محمود مولوی کو ہم جانتے ہیں, شاہ محمود قریشی اس میں ہیں, اور کون ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, اس میں جو ہے میرے خیال سے PTI میں اس وقت جو لوگ ہیں وہی سمجھا سکیں گے, جس میں شاہ صاحب بھی ہیں
اور بھی بہت جو لوگ ہیں جو کہ مفاہمت کی سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور پالیٹکس کو وہ چاہتے ہیں کہ تشدد کی کوئی پالیٹکس نہ ہو، وائلنس نہ ہو، اور یہ بیٹھ کے چیزیں جو ہے سیٹل ہو جائیں. اور یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہوگا، یہ ایک طرفہ نہیں ہوگا. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں ہے ان کو بھی میرے خیال سے تھوڑا سا لچک دکھانا پڑے گا، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، اور چیزوں کو نزدیک لا کے سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. دیکھیں ابھی اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ جو پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں بیٹھی ہے، پی ایم ایل این بھی لچک دکھانے کو میرے خیال سے تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے جو بھی چیزیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں. پیپلز پارٹی کو بٹھائیں، پی ایم ایل این کو ایک جو بٹھائیں، بڑا امتحان ہے جس سوال کا جواب آپ میں سے شاید کوئی واضح طریقے سے اگر دے تو باقی لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. آپ میں سے کسی ایک کو اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کرنا پڑے گا، وہ پہلا مرحلہ ہے. آپ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ محمود مولوی یا عمران اسماعیل یا فواد چودھری یہ کام کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے دیکھیں ہم اسسٹ کر سکتے ہیں ان کو، مگر دیکھیں مین سٹریم میں تو جو اس وقت پارٹی کے لیڈرز ہیں اور میرے خیال سے جو حکومت کے پارٹیز ہیں جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں سیٹل ہوگی. ہم تو دیکھیں اسسٹ کر سکتے ہیں، باقی تو جو کرنا ہے اور جو میرے خیال سے کنونس کرنا ہے کہ جی ٹیبل پہ بیٹھے، یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی کریں گے جس میں ان کے سینئر قیادت ہوگی اور جو اس وقت موجود ہے ان کے پاس. تو عمران خان کو کون کنونس کرے گا آپ میں سے؟ دیکھیں یہ پوری ٹیم میرے خیال سے عمران خان صاحب کے ساتھ اگر بیٹھتی ہے اور ان کی ٹیم بیٹھ کے بات کرتی ہے اور اگر میں کہوں گا کہ اگری کرتے ہیں تو ون ون سچویشن سب کے لیے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان چیزوں سے عوام کو نقصان ہوتا ہے، ورکر کے حالات کو دیکھیں، 1000 سے زیادہ لوگ آج بھی قید میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی رائٹس کے اوپر. آج ان ورکر سے جا کے پوچھیں، ان کے پاس تو ضمانتوں کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے بالکل آخری منٹ آ گیا ڈاکٹر طارق صاحب، ابھی 1000 سے زائد لوگ کیا گرفتار ہیں جو 26 نومبر والے واقعات کے بعد گرفتاریاں ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے اتنی بڑی تعداد بالکل بھی نہیں ہے. ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ضمانتیں ہوتی رہی ہیں. ابھی کتنے گرفتار ہیں؟ ظاہر ہے میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ ایگزیکٹ نمبر آپ کو دے سکوں، لیکن چونکہ اس وقت میں آپ کو بالکل ایگزیکٹلی بتاتا رہا ہوں کہ اتنے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، جو کسی ویڈیو کلپ میں نہیں تھے، وہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں تھا، انہیں چھوڑ دیا گیا. اب تو بہت کم. اگر ایک لائن میں یہ بھی بتا دیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ آپ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان سے مشاورت کی جائے؟ ہم نے اپوزیشن کی ہر جائز مثبت تعمیری اگر کوئی رائے دی ہے تو اس کا احترام کیا ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں ان کی ڈکشنری میں نہیں ہیں. ان کی ڈکشنری میں ہے اسمبلی میں آنا، سیٹیاں بجانا، وہ ڈھول بجانا. شاہ محمود قریشی سے بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، وہ کوئی ہوں، اگر وہ سیاست میں سیاسی انداز سے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ آپ کریں گے بات ان سے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دل دروازے ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے لیے کھلے ہیں، مثبت سیاست، یہ بڑی سمجھ لائیں کہ میری درخواست ہے کھلے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے لیے ہمارے دروازے کھلے. میں نے کہا جس کی بھی مثبت سوچ ہے، مثبت تو ہم ساروں کی پازیٹیوٹی ہے، تو لیکن شاہ صاحب کے لیے دروازے کھلے ہیں نا؟ یہ شاہ صاحب پہلے اپنی سوچ کا اظہار تو کریں نا. بالکل کھل جائیں گے.